کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے گا تو میں خرچ کروں گا، تو اللہ نے ابھی تھوڑا بہت جو دیا اس میں سے تو کر نہیں رہے، تو بہت دے گا تب کیسے کریں گے؟ تب تو اور لالچ آ جائے گی کہ اب تو اور ہے، اب کیوں خرچ کریں؟ تو اس لیے ابھی کر کے دکھائیں، اگر اس کلیم کو پورا کرنا ہے ابھی کریں تاکہ آپ کو اللہ اور دے. اور چیریٹی دینے سے مال بڑھتا ہے، لیکن کب؟ جب غربت میں چیریٹی کریں تب بڑھتا. تو آئندہ آپ کے لیے خوش رہنا آسان ہوگا، کنٹینٹ رہنا آسان ہوگا. جتنی شکایتیں کریں گے، اوور تھنکنگ کریں گے، جتنے فارغ بیٹھیں گے، تو وہ پھر وہ شیطانی پاتھ ویز بن جائیں گے. تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ نالج کس چیز کا؟ وحی کا. جتنا وحی کا نالج لیتا جائیں گے، کیونکہ وحی جو ہے نا اس کی مثال بارش کی سی ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، اللہ نے وحی کی مثال بارش کی سی دی. اللہ نے کہا جس طرح بارش برستی ہے اور ڈیڈ زمین کو ریوائیو کرتی ہے، تو یہی ایفیکٹ وحی کا ہے. وہی ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرتی ہے. ڈیڈ ہارٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈپریسڈ ہارٹ، ڈی موٹیویٹڈ ہارٹ، جو اک چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈیڈ ہارٹ ہے، ظاہر ہے اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. وہی اس کو ریوائیو کرے گی. قرآن کی تلاوت اس کو ریوائیو کرے گی، اللہ کا ذکر اس کو ریوائیو. شروع میں مشکل لگے گا. شروع میں مشکل اس لیے ہے کیونکہ اس کی مثال مجھے ایک عالم نے دی تھی کہ جب ہم برتن مانجتے ہیں، اس جس بہت میل لگاؤ تو وہ اچھا خاصا جو ہے رگڑا لگتا ہے. تو شروع میں ذکر کر رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں تو اچھا خاصا رگڑا لگ رہا ہے، ظاہر ہے میل بھی تو اترنا ہے نا. اس کے بعد دل جذب کرتا ہے اس کو بارش کی طرح، جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے اور پھر جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، پھر پھل اگتے ہیں، پھر گرینری ہوتی ہے. اس بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے اس کے دل میں. وہی کا نالج لیں. نالج جتنا لیں گے تقویٰ بڑھ جائے گا. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. علم حاصل کریں، علم، سیرت پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی آیات 10 ڈیلی ریسائٹ کرنا شروع کر دیں. کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی آن لائن یونیورسٹی سرچ کر لیں، کوئی عربک شروع کر دیں، IOU انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی سرچ کریں، بینہ سرچ کریں، کوئی لیکچر سن لیں. علم کی طرف آئیں اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ تقویٰ ایسے نہیں بڑھ جاتا. یہ قرآن میں ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک جو علم والے ہیں وہ متقی ہیں. علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تقویٰ. بے شک اللہ عزیز ہے اور غفور ہے، فارگیونگ ہے اور مائٹی ہے. پھر یہ ایک سلف ہیں رحمہ اللہ، سلام ابن مسکین، قتادہ سے انہوں نے رپورٹ کی. ایمان بالکل اسی طرح ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے جس طرح ایک لباس، ایک کلوتھ پرانا ہوتا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کلوتھ کو بھی بدلتے ہیں ہم، دھوتے ہیں یا بدلتے ہیں. اسی طرح ایمان کو بھی رینیو کرو. کیسے کرو؟ اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے. لیکچر اٹینڈ کرنا اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا، لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگا دل سے، تب تک لیکچر سے بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا، کیونکہ اجازت ہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے، توفیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، گائیڈنس کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے، اور راستہ کھولنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. دس از ہاؤ اٹ از. روحانیت کی دنیا پھر ایسی ہے کہ رب سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر پھر اجازت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ، بی ڈیواؤٹ سے مطلب ہے مخلص بن جاؤ، سنسیئر بن جاؤ، اینڈ یو ول دی موسٹ پائس آف پیپل، اور تم لوگ نیک بن جاؤ گے. مخلص کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور پھر اولو الامر، جو لوگ جو ہے وہ تمہارے حاکم ہیں، جو بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. یہ بہت زبردست سیوک ڈیوٹی بھی اس میں کہ اچھے شہری بن جاؤ. مخلص بننے سے مراد اچھے شہری بن جاؤ، اچھے رسپانسبل لوگ بن جاؤ، لاز فالو کرو، اللہ رسول کے بنائے لاز فالو کرو، تم سب سے نیک بن جاؤ گے. بی کنٹینٹ، شکر گزاری کرو، اینڈ یو ول بی دی موسٹ گریٹفل آف پیپل، اور تم جو ہے وہ بہت شکر گزار لوگ بن جاؤ گے. کنٹینٹ سے مراد ہوتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہنا. بہت مشکل کام ہے، لیکن اس پہ ریسرچز اویلیبل ہیں کہ جو لوگ کنٹینٹ رہتے ہیں، یہ نا کنٹینٹمنٹ ایک عادت ہے بیسیکلی، یہ عادت بنانی پڑتی ہے. خوش رہنے کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے. ایک بڑا فیمس کوٹ ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن یہی بات ہے. ٹھیک ہے نا، مسل بنانے کے لیے جم جانا پڑتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی جم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح خوش رہنے کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹرائیو ٹو بی ہیپی. وسوسوں کو دور کرنا پڑتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کو دور کرنا پڑتا ہے، اوور تھنکنگ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر آپ کے پاتھ ویز بنتے ہیں. نیورو سائنس ہے تو بیسک نیورو سائنس ہے، پاتھ ویز بن جائیں گے آپ کے اس بیہیویئر سے ریلیٹڈ. تو آئندہ آپ کے لیے خوش رہنا آسان ہوگا، کنٹینٹ رہنا آسان ہوگا. جتنی شکایتیں کریں گے، اوور تھنکنگ کریں گے، جتنے فارغ بیٹھیں گے، تو وہ پھر وہ شیطانی پاتھ ویز بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمارا جو الیکٹریکل سگنل ہے وہ نیورون سے پاتھ ویز کے تھرو ٹریول کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کچھ.
ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں کیمیکلز وہ اس کے بعد خارج ہوتے ہیں. سیروٹونن کب نکلے گا؟ سیروٹونن ہیپینس کا اور اچیومنٹ کا کیمیکل ہے. جب سوچ ہی اچھی نہیں سیروٹونن نے کیسے نکلنا ہے؟ وہ تو پھر ڈپریسنگ کیمیکلز ہی نکلیں گے نا. کورٹیسول نکلتا رہے گا, ایمرجنسی کا جو کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو اینکشیس کرتا ہے, ڈپریس کرتا ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اس کا میکینزم ڈیفائن کر دیا کہ اس طرح چلو. سائیکالوجی تو آج بتا رہی ہے, 1500 سال پہلے تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی. کورٹیسول کیا ہے, سیروٹونن کیا ہے, پاتھ ویز کیا ہوتے ہیں. یہ تو شکر ہے اب ہمیں تھوڑا بہت کچھ سائیکالوجی سے پتہ لگ رہا ہے, لیکن اس سے بھی بڑا شکر یہ کہ ہمیں اللہ رسول نے پہلے سے بتا دیا لیکن اعتبار نہیں تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے کانٹینٹ رہو, ہر حال میں خوش رہو. اللہ تمہیں گریٹفل پیپل میں شامل کر لے گا, شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف, یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. وہ چاہو لوگوں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو, اینڈ یو ول بی اے بلیور, تم مومن بن جاؤ. اگر تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اچھا چاہو. بیہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہو, تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے. نیبر کے ساتھ اچھے رہنے سے مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دو, ان کا خیال کرو. کوئی ایسے اونچی میوزک نہ لگاؤ کہ ان تک آواز جائے, ان کو تکلیف ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نیبرز کے حوالے سے. لاف لیس, ہنسو کم, کیونکہ ضرورت زیادہ ہنسنا ڈیڈنز دی ہارٹ. یہ آج کے دور میں یوتھ کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. ظاہر ہے میمز کی دنیا ہے اور سوشل میڈیا پہ اور پھر جگت بازی اور یہ ساری چیزیں, تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہنسیں گے 24 گھنٹے روٹین ہی ایسی ہے اس میں ہنسی تو پھر ظاہر ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر مردہ دل جو ہے وہ وہی کو ریسیو نہیں کرتا, اس پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. حدیثیں سنائی جائیں جو مرضی وہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے. اس لیے ہنسی مذاق کریں لیکن اعتدال کے ساتھ. اگلی حدیث ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیڈ, صحابی کا قول ہے, whoever has 3 qualities will have completed the faith. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں, اب ڈسکشن ایمان پر واپس آ گئی, تو 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس. فیئر بنے, جسٹس والے بنے, حق کا ساتھ دیں, زیادتی والے نہ بنیں, جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں, اپنی طرف سے فیئر بنے. نمبر 1 آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ, اپنی طرف سے سلامتی دیں لوگوں کو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. پیس آفر کریں دنیا کو. اسپینڈ ان چیریٹی ایون وائل پور. اگر تو کامل بننا چاہتے ہیں ایمان میں تو غربت کی حالت میں چیریٹی کریں. یہ بہت زبردست بات ہے. صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے نا تو کمانے نکلتے تھے اور کما کے وہ چیریٹی میں دے دیتے تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی, حالانکہ غریب تھے, غربت میں تھے, لیکن جب یہ ورچوز سنتے تھے چیریٹی کے تو کمانے نکل کے اس کو فوراً سے چیریٹی کر دیتے. ایمان کا بہت بڑا درجہ تھا ظاہر. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے گا تو میں خرچ کروں گا. تو اللہ نے ابھی تھوڑا بہت جو دیا اس میں سے تو کر نہیں رہے تھے, تو بہت دے گا تب کیسے کریں گے؟ تب تو اور لالچ آ جائے گی کہ اب تو اور ہے, اب کیوں خرچ کریں. تو اس لیے ابھی کر کے دکھائیں. اگر اس کلیم کو پورا کرنا ہے ابھی کریں تاکہ آپ کو اللہ اور دے. اور چیریٹی دینے سے مال بڑھتا ہے, لیکن کب؟ جب غربت میں چیریٹی کریں تب بڑھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the faith of a servant is not upright until his heart is upright. جب تک اس کا قلب اپرائٹ نہیں ہے اس کی فیتھ اپرائٹ نہیں. قلب کی حفاظت کریں. and his heart is not upright until his tongue is upright. قلب کا اور زبان کا بہت گہرا تعلق ہے. جتنا زبان کا گندا یوزیج ہے, فضول یوزیج ہے, یہ ہٹ ہو رہا ہے. جب یہ ہٹ ہو رہا ہے تو ایمان ہٹ ہو رہا ہے. جب ایمان ہٹ ہو رہا ہے تو پھر بس کسی جوگے نہیں ہم. پھر وہ کھوکھلی پرسنالٹی, غصہ آنا, فرسٹریٹ ہونا بات بات پہ, یہ لو ایمان کی نشانی ہوتی ہے. سو زبان ٹھیک ہے تو دل ٹھیک ہے, دل ٹھیک ہے تو ایمان ٹھیک ہے. مین ول ناٹ انٹر پیراڈائز اف ہز نیبر از ناٹ سیکیور فرام ہز ایول. کتنی بڑی بات ہے, سینکشن کر دیا. ریلیجن سینکشن کرتا ہے موریلٹی کو کہ اگر آپ کا نیبر آپ سے خوش نہیں ہے, کوئی ایمان والے نہیں آپ. اگر اس نے کوئی شکایت کر دی آپ کے بارے میں تو پھر بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ